تاکہ اس کا پراپر علاج ہو ٹھیک سکے. ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے قسم بتائی ہے وائلڈ پولیو وائرس کی، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈر 5 یعنی 5 سال سے چھوٹے بچوں کو خدا نخواستہ وہ اس کے جو ہے شکار ہو سکتے ہیں، اور اس ایج میں اگر آپ نے پولیو ویکسین نہیں پلائی ہے تو یہ 2-4 چیزیں جو انڈیکیشن ہے کہ آپ نے ابھی سیریس ہو جانا ہے. ایک تو یہ کہ سور تھروٹ ہوگا اور باڈی میں پین ہوگا، باڈی پین ہوگا، اور بخار تھوڑا ہوگا، لیتھارجک ویک ہوگا فیل کرے بچہ گا، بہت زیادہ. لیتھارجک فیل کرے گا. تو اس میں آپ نے اٹینٹو ہو جانا ہے، اس کو سیریس لینا ہے. دوسری قسم پہ آ جاتا ہے. جی دوسری قسم نارمل جو وائرس ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی سمٹمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ خدا نخواستہ بچے کو اگر آپ نے پلایا تو بچہ جو ہے شروع میں جو ہے آپ کو اس کے مسل پین ہوگا، بخار بھی ہو سکتا ہے ہلکا سا، اس کو سور تھروٹ ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، لیتھارجی کے بچے کسی کام میں دل نہیں لگا رہا، بیٹھا ہوا ہے سارا دن، تو وہ آپ فوراً کانشیس ہوں گے بچے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. دیکھیں وائرل کی جو بیماریاں ہیں، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت سارے وائرسز ہمارے انوائرمنٹ گھوم رہے ہیں، ہم میمکس کر جاتے ہیں، ہم ملا دیتے ہیں بہت سارے وائرس ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے بچے کو بخار ہوا ہے، نارمل بخار ہے، دوا دے دیا آپ نے، جو بھی دوا گھر میں موجود ہوتی ہے. بچے کا گلا خراب ہوا، جی جیسے آپ نے کہا آپ کا گلا صحیح ہے، شروع میں کہا سب کا گلا خراب چل رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو ہمیں توجہ دینا چاہیے. کیوں ہو رہا ہے؟ نارمل سے اگر ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ کو توجہ دینی چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع وہ بس کریں. ہمارے یہاں یہ مزاج ہے، بڑھ کے ڈاکٹرز بھی کچھ میں نے تو ایسے دیکھے کہ ٹھیک ہے نارمل، اگر سب کو ہی ہو رہا ہے تو ہو گیا آپ کو، اٹس اوکے، یہ تو چل رہا ہے، انوائرمنٹ میں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نوٹس لینا چاہیے. بالکل انڈیکیشن ہی ہوتی ہے کسی بڑی بیماری کے، خدا یہ بالکل نخواستہ ایسے ہی ہے، نارمل نہیں ہوتا کوئی بھی چیز. آپ کو مطلب فلو بھی ہو جائے تو آپ کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے. بالکل ایسا خراب تھوڑی کہ ہوتی کچھ نہیں ہوا، سب کو ہو رہا ہے ہمیں ہو رہا ہے. جس کو ہو رہا ہے اس نے سارے کام کیسے کرنے ہیں، کھانا پینا کیسے کرنا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں اور بھی بہت ساری بیماریاں چل رہی ہیں، وائرسز چل رہے ہیں. ہم آج چونکہ پولیو کا ٹاپک ہے اس لیے میں کہیں اور دوسری طرف بھی جانا ہاں نہیں، چاہتا ہم ہوں. ابھی تو ہم پولیو پولیو پہ رہنا چاہتے ہیں. اب اس طرح آپ دیکھیں اس کی انجیکٹیبل ویکسین بھی آتی ہے، جس کو ہم انیکٹیویٹڈ جو ہے پولیو وائرس کہتے ہیں، جس کی ویکسین اویلیبل ہوتی ہے. یہ وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ جب یہ پولیو ایریڈیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سسٹینیبلٹی کے لیے کہ دوبارہ سے پولیو نہ ہو اس معاشرے میں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ انجیکٹیبل لگاتے ہیں اس کو پولیو کے. 2 طرح کی دیکھیں ویکسین ہوتی ہیں. ایک ویکسین وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو ویرولنس ہوتی ہے یا اس کو ہم کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ویکسین آپ نے پلائی کسی کو یا ویکسین کا انجیکشن لگایا، اس کی جو حیت ہوتی ہے اس کو آپ کم کرتے ہیں کہ وہ ڈیزیز پروڈیوس کرے. ٹھیک ہے. یہ لائیو پولیو وائرس کہلاتا ہے جو ہم اس کو پلاتے ہیں نا، اورل پولیو ڈراپس پلاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جناب کہیں کسی علاقے میں جناب بہت جھگڑا ہو گیا تھا کہ جی انہوں نے پولیو ڈراپس پلائے اور بچے کو پولیو ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. پولیو اکثر میں نے نہیں سنا بہت پچھلی دفعہ کہیں پولیو ڈراپس نوابشاہ پلائے میں اور اس طرف پولیو ہو گیا. یہاں مطلب لوگ کی مت ہے نا کہ ہم نے پلایا. اکثر لوگوں کی مت یہ ہے کہ پولیو کے جو ڈراپس پلائے جاتے ہیں اس سے خدا نخواستہ بانجھ پن ہو جاتا ہے بچیوں میں، اور مردوں میں جو ہے وہ نامرد پن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اتنا بڑا مت ہے کہ پلاتے ہی نہیں ہیں. ناردرن ایریا میں کیوں ویکسینیٹر کو مار دیتے ہیں؟ جب ویکسینیٹر سے کیوں نہیں پلواتے ہیں وہاں پہ؟ کیوں ان کو لے آ کے جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو نہیں پلائیں گے، بچی کو نہیں پلائیں گے. ایک خواہ خواہ کا مت یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی یہ پولیو ڈوز پلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی گوروں کی سازش ہے اور یہ جناب پلا کے ہمیں اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی بالکل. ایسے کوئی پہلے بھی شوشہ اٹھا تھا کہ پولیو ڈراپ پلائیں اور بس پولیو والے گئے، بچہ کی ڈیتھ ہو گئی. میں وہ درس کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ پتہ نے نہیں اس میں کو نے کیا نہیں سنا. چل رہا ہوگا. ڈیتھ والا تو میں تو حیران ہو گئی تھی کہ وہ، دیکھیں اور اب وہ ہوا بھی ایسے ہی تھا. نہیں ہوا ہوگا یقیناً، لیکن 2 قدروں سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی. خدا نہ خاصہ کوئی زہر تھوڑی پتہ جاتا. نہیں کس چیز سے. لیکن کیا پتا بچے کو کیا بیماری ہو، کیا کس طرح سے چل رہا ہو. اب آپ نے اس کو ملا دیا اس پولیو ڈراپس کے ساتھ، اور پھر یہ خدا نہ خاصہ صرف ایک بچے کو تو نہیں پلایا تھا نا، انہوں نے کہا پوری پاپولیشن کو پلایا تھا تو کہ سارے مر گئے. خدا نہ خاصہ نہیں ہوا. ایک بچے کی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. پھر میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ویکسین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اب جو ہم انجیکٹیبل ویکسین دیتے ہیں اس کے اندر وائرس کو ہم مار دیتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتا ہے. صرف اس کا اسٹرکچر ہم ڈالتے ہیں جسم کے اندر، تاکہ جب نیکسٹ ٹائم اس شکل صورت کا کوئی وائرس آئے تو ہمارا قوت مدافع جو ہے اس کے خلاف ایکشن کرے. جو پولیو وائرس ہوتا ہے لائیے والا، اس میں ہم جو ویرولنس ہوتی ہے اس کی کم کر دیتے ہیں، بیماری پروڈیوس کرنے کی صلاحیت کو، لیکن اس کی جو کوڈنگ جو ہوتی ہے اس کی حیت، اس کی شکل ایز اٹ از ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو انجیکٹیبل والی ہوتی ہے. تو اسی لیے جب تک ہم اورل ڈراپس پلا رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آئی وی کا. آئی وی کا جب ہوتا ہے جب یہ ختم ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہے. جیسے مثال تو انڈیا میں ختم ہو گئی، ایران میں ختم ہو گیا، امریکہ میں ختم ہو گئی، یورپ میں ختم ہو گئی، وہاں پہ یہ آئی وی انجیکشن لگاتے ہیں پولیو کے بچاؤ کے لیے. وہاں پہ ڈراپس نہیں پلائے جاتے، صرف ہمارے یہاں پلائے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس پہ آپ جب کہیں سفر کریں آپ باہر کسی بیرون ممالک تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستان سے جائے گا وہ پولیو ڈراپس پی کے آئے گا. تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پلاتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ میں لکھتے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ نے پولیو ویکسین آپ نے پی لی، ہاں جی پی لی، اب آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ.
تو ہمیں وہ اترنے نہیں دیتے اپنے کنٹری کے اندر. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے کیونکہ پولیو ڈراپ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو آپ نے 2 قطرے پی کے جہاز میں بیٹھنا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جو آپ کی ویکسینیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئے آپ ان کو تو اعتبار نہیں ہے نا ہمیں. اور نہ ہمارا بھی یہ سلسلہ ہے کہ کس بچے کو پلایا کس کو نہیں پلایا اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ بیماری اتنی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان سے کہیں دوسرے ممالک نہ چلی جائے. جیسے ہم افغانستان سے لے کے آ جاتے ہیں جب وہ مائگریشن ہوتی ہے وہاں سے یا پاکستان کے اندر سرحدی علاقوں میں تو وہاں زیادہ ہی پائی جاتی ہے. کیونکہ لوگ بغیر ویکسینیٹڈ جو ہے پاکستان آتے ہیں یہاں پہ وہ ظاہر جو فیسز ہے جو بھی سلسلہ فضلہ اس کے ذریعے انوائرمنٹ میں جاتی ہے پانی میں جاتی ہے ہم بھی پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وائرس جو ہے وہ ہمارے بچوں تک ہم تک منتقل ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو ویکسینیشن ہے جو چھوٹے بچوں کو بہت ساری ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے نا کارڈ وارڈ بنے ہوتے ہیں اس میں پولیو کی ویکسینیشن ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. پھر کیوں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کیا چکر ہے کہ اس کے بعد بھی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیں جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارے اندر جو ہے نا اب تک ہرڈ امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے تو بار بار آپ پولیو ڈراپس پلاتے ہیں اس وجہ سے. اب جو باقی جو انجیکٹیبل باقی بھی تو لگتی ہیں 5 لگتی ہیں ایک ساتھ پینٹا ویلنٹ جو ویکسین ہوتی ہے ایک انجیکشن میں 5 وائرس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ پولیو ڈراپس بھی پلاتے ہیں اس کے ساتھ آپ ہیپاٹائٹس کی ویکسین بھی لگاتے ہیں. تو یہ ساری ویکسین لگ رہی ہوتی ہیں بچے کو. پولیو ڈراپس جو ہے وہ بار بار اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ یہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو انوائرمنٹ سے ختم ہو جائے. جب تک یہ انوائرمنٹ سے ختم نہیں ہوگا وہ آپ کے فیسز میں بھی آئے گا آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے منہ میں بھی جائے گا آپ کے کھانے پینے میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم ہاتھ واش نہیں کرتے. جب بھی آپ کوئی ہم کام کرتے ہیں کچھ کھاتے ہیں ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ واش کریں اچھی طرح سے. جب ہینڈ واشنگ کا پروسیس جو ہے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے گی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں. چاہے ماں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہو یا اس کے لیے کھانا بنا رہی ہو پہلے ہاتھ دھوئے وہ. اسی طرح بڑے حضرات جو ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہاتھ ضرور دھوئیں. مزدور حضرات ہیں ہاتھ ضرور دھوئیں. بچے ہیں اسکول سے آتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں ہاتھ اپنے ضرور دھوئیں. اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ ویسی آدھا 50 سے زیادہ % تو بیماریاں ویسے آپ نے ختم کر دیں کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا اچھی طرح پراپرلی. جب ہاتھ آپ نہیں دھوتے ہیں تو یہ پہلا آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے منہ میں یا آپ کے کھانے کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. یہ اسی وجہ سے جو ہے بار بار جو آپ کا سوال تھا کہ جی ہم بچپن سے بچوں کو پلاتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن پھر بھی بیماری ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں کہیں مس کر دیتے ہیں وہ. اب اکثر دیکھیں آپ جب یہ ویکسینیشن شروع کی ہوتی ہے بچوں کی تو مائیں جو ہیں وہ جو گلیوں میں جاتے ہیں یا آپ کے محلوں میں آتے ہیں ویکسینیٹر ان سے نہیں پلواتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے پی لیا جائیں. اب وہ جو آپ کی ایک ہرڈ امیونٹی کے لیے ہے یا آپ کو بار بار امیون کرنے کے لیے آپ کو پلائی جا رہی ہے ویکسین آپ نے اوائڈ کر دیا اپنے بچے کو نہیں پلائی. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہو گئی آپ نے تو ایک پورا ایک سورس بنا دیا نا بچے کو. اور بچہ پھر وہ سب کچھ ڈسیمنیٹ کرے گا پھیلائے گا تو پھیلتی رہے گی وہ. اور یہ وجہ ہے کہ ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں بھی ایک کیس نکل آتا ہے آپ پھر ایک ماس ویکسینیشن کرتے ہیں اس علاقے میں جا کے کرتے ہیں. یہ پین پاکستان لیول جیسے ابھی 7 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے پورے پاکستان میں دوبارہ سے ویکسینیشن شروع کروا رہے ہیں. اور اس میں WHO ہے یونیسیف ہے وہ ہمیں مدد کرتے ہیں ہماری ویکسین آتی ہے سب کچھ کراتے ہیں. لیکن اس کے پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا پراپر ایک کولڈ چین مینٹین رکھنی چاہیے تاکہ جو خطرے پلائے جا رہے ہیں وہ پراپرلی بچوں تک پہنچیں اور اس کا صحیح جو ہے ریکارڈ بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہوتا. جو ویکسینیٹرز ہیں ایجوکیٹ تو ماشاء اللہ وہ نان میٹرک بھی ہیں میٹرک بھی ہیں انٹرمیڈیٹ ہیں ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. دھوپوں میں بیچارے چل رہے ہوتے ہیں ایک گن مین ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب کس کو پلایا کس کو نہیں پلایا وہ بھی تو پریشان ہوتے ہیں نا. ریکارڈ میں آپ نے رجسٹر بھر لیے لا کے آپ کو دکھا دیا جو ان کے سر ہوتے ہیں کہ سر ہم نے تو پلا دی سب کو. اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے پلائی کہ نہیں پلائی ہے. باقی جو ویکسین بچ جاتی ہے وہ ڈیل دی انہوں نے وہاں پہ کہ دیکھیں وائل خالی ہو گئے. ابھی کتنا بڑا میتھ ہے یہ کتنی بڑی جو ہے یہ نیگلیجنس ہے کہ آپ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ویکسین خالی ہو گیا ہاں جی خالی ہو گئی پلا دی سب کو پلا دی انہوں نے لے کے ڈیل دی جان چھوٹی آپ کی بچے آپ بچوں کو پلائے نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑا ویجیلنٹ ہونی چاہیے اس کو اور دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ بھی. گورنمنٹ ناکام کیوں ہو رہی ہے حالانکہ اتنی بڑی فنڈنگ ہے اس کے لیے یونیسیف کی کہ جناب پولیو ویکسین کے لیے لیکن ہم ختم ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس چکر میں جو ہے وہ جو ہمارا انڈیکیٹر ہے دنیا کے ممالک کے لیے وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد کنٹری جہاں سے پولیو جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوسرے کنٹری میں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے پولیو پلا کے لائیں آپ پولیو کے ڈراپس بھی ہیں. اب دیکھیں اور تو کوئی کنٹری نہیں ہے صرف پاکستان ہی ہے. کیوں ہے ہم وہاں ایک بلیک ڈاٹ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر جبکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں. یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہی لٹریسی ریٹ تعلیم شعور اس کی بھی تو کمی ہے نا. اب اس کی وجہ سے آپ کو شعور ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بیسک تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا مسئلہ ہے نا. لیکن اس میں ہمارے جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی نا تو کچھ
کچھ نہیں پتہ چلتا آپ کو کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا زیادتی ہے, کیا انصاف ہو رہا ہے, تمیز ہی نہیں کر پاتے آپ, شعور نہیں ہوتا. اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے جتنے جو مولوی حضرات ہیں, ہمارے مساجد ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, وہاں سے اس کو تھوڑا سا, جہاں ہم بہت ساری اور چیزیں مسائل بیان کرتے ہیں, یہ بھی مسئلہ بیان کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ایک مولوی کی بات, ایک ٹیچر کی بات, ایک کسی ادارے کے سربراہ کی بات سب سنتے ہیں. بالکل. تو اس لیول پہ جا کے ممبر پر بیٹھ کے اگر ایک مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں یہ بیان کریں کہ جی آپ اپنے بچوں کو ویکسین ضرور پلائیں, اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے. ڈال دینا چاہیے یا ہر اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ یہ بیماری ہے, اس سے بچو, یہ بھی ثواب ہے. گاؤں گوٹوں میں برادریاں ہوتی ہیں, وہاں پہ جناب وہ اتاق بیٹھتے ہیں, وہاں لوگ ہوتے ہیں جناب, یہ سائیں ہیں ہمارے بڑے یا ہمارے چودھری صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے جو جتنے بھی حاری ہیں ان کے جو ہوتے ہیں لوگ, ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اپنے بچوں کو ضرور پولیو ڈراپ پلائیں. کیونکہ اگر حاریوں کو اگر آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اور آپ چودھری صاحب یا سائیں یا جو بھی وڈیرے ہیں وہاں کے جو وہاں رہ رہے ہیں, ان کی اولاد بھی وہیں رہ رہی ہے, تو بھائی وہ ان کو بھی تو ہو سکتی ہے. یہ بھی تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ہاری کے بچے کو ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے. تو کم از کم آپ اس فورم پہ جا کے جو بھی آپ کی اوطاق ہوتی ہے, جو بھی آپ جہاں بیٹھتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. مولوی حضرات اپنے مسجد کے ممبر سے کریں, جو دوسرے اساتذہ ہیں وہ اساتذہ جو جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے ویکسین ضرور پلوانی ہے. جتنے ہمارے جو یہ بس اڈے ہیں یا ایسے ادارے ہیں, اسکول ہیں, وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں, ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی بچوں کو جو ہے وہ آپ پولیو ویکسین پلوائیں. کیونکہ خوف یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ آپ نے بچے کو پلا دیا, کچھ ہو گیا کہ جی آپ نے ہماری بغیر اجازت کے کیسے پلا دیا. بالکل, تو یہ بڑے مسائل ہیں, یہ والے بڑے مسائل ہیں. اگر اسکول چاہے بھی, ٹیچرز اساتذہ چاہیں بھی, تو کچھ پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہم سے پوچھا نہیں تھا, ہم سے پرمیشن نہیں لی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا یہ بھی پریشانی ذرا بتائے گا. اچھا میں بریک کے آرڈر آ گیا, بڑا زبردست ایک سوال میں پوچھنے والی ہوں اس وقت, اور آپ نے بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ آپ کے میرے سب کے فائدے کی بات ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس سارے ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں, اور آج ہم ڈاکٹر آفتاب احمد سے بات کر رہے ہیں پولیو کی. پولیو اویئرنیس پروگرام ہے ایک طرح سے, اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے جو میں بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھ رہی تھی, اور یہ میں نے سنا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم پولیو ڈراپ پلوا کے آئے اور اگلے دن اسکول والوں نے بھی پلا دیا, تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو جائے گا کیونکہ 2 دن پہلے ہی میں نے پلائے تھے اور یہ ڈبل ہو گئے. تو اس سے ہو بھی جاتا ہے, کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں, ذرا یہ کلیئر کریں. نہیں بالکل اچھا سوال کیا آپ نے, بڑے پرٹینٹ سوال کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ جی آپ نے, کیونکہ اکثر پیرنٹس مجھے اسکول میں اس لیے جھگڑا کرنے آتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے ہی پلوائے تھے اور آپ نے پلوا دیا, پوچھا بھی نہیں, ٹیم آئی اور آپ نے پلوا دیا. پہلی بات تو یہ کہ خدا نہ خاصہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں زبردست, یہ سب سے بہترین بات ہے کہ اگر 2-4 دن میں ریپیٹ ہو گئے پولیو کے ڈراپس تو آپ کے بچے کو اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کچھ کوئی بیماری, کچھ نہیں پرابلم آنے والی. بلکہ وہ بہتری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیسز میں نکال دیتا ہے اس میں, تو اس کو تو خدا نہ خواستہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو اچھا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اور فائدے مند ہوتا ہے, کوئی زیادہ نہیں. لیکن ہاں یہ روٹین نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہر 2 دنوں بعد آپ کسی نے, آپ نے پلا دیا, اس نے بھی پلا دیا. اگر ہو گئی نیگلیجنس ہو گئی ایک دفعہ, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ نے یہاں بھی پلا دیا وہاں بھی پلا دیا. تو اکثر میں جب اسکول جاتے ہیں ویکسینیٹر تو وہ بھیجتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن گھروں کے اندر کہ جی ہمارے ویکسینیٹر آ رہے ہیں, آپ نے بچوں کو ویکسین. چھوٹے موٹے اسکول ایسے نا جو بتا نہیں پاتے اور ان کو بس ٹیم آ گئی پلا دیے, پھر آ جاتے ہیں اماں ابا لڑنے کے, ہم نے بھی 2 دن پہلے پلوائے تھے, اب ہمارے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں بتائیں گے ہم. نہیں ایسا خدا نہ خاصہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اگر 2 دن پہلے پلا دیے تو آپ دوبارہ پلا دیا تو خدا نہ خاصہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہ یہ ایک مستقل عمل ہے, ہونا چاہیے بالکل. اور اس میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی اویئرنیس کی بہت کمی ہے اس کے اندر نا. اگر اویئرنیس جتنی بڑھے گی لوگ اسی طرح سے جو ہے اس کو پلانا شروع کریں گے. لیکن باہر ممالک میں تو باقاعدہ بچہ ماں خود جاتے ہیں. یہ واحد ملک ہے پاکستان جس میں آپ کو ڈور اسٹیپ پہ لوگ آتے ہیں آپ کو ویکسینیشن کرانے کے لیے. دیکھیں اتنی آپ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں, اتنی اچھی ہماری گورنمنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ جہاں پازیٹیو بات ہے وہ تو ماننی پڑے گی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, دنیا بھر میں اماں ابا کو لے کے جانا پڑتا ہے, یہاں خود آتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. عزت راست نہیں ہے نا, عزت راست واقعی یہ بڑا وہ ہے. دیکھیں نا لوگ جو ہیں وہ دنیا میں, جیسے میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ ناظرین اور سامعین کے لیے, ہاں یہ آپ صحیح بات کی, ناظرین پہلے لگانا ہے, سامعین آپ آپشنل ہے, آپ لگانا چاہیں تو. جتنی بھی ہمارا ویکسینیشن دیکھیں تو فری ہوتی ہے. انڈر 5 جو دیکھیں نا آپ, جو EPI پروگرام ہے ہمارا, ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن, یہ فری آف کاسٹ ہے پورے پاکستان میں. اس کی کتنی بڑی کاسٹ ہے, اور اس میں کتنے لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو آپ کو فری میں ویکسینیشن کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ویکسینیشن کو مہنگا کر دیں اور برانڈڈ کر دیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو پھر لوگ پیسہ پائی جوڑیں گے کہ ہمیں کرانی ہے. بڑی زبردست چیز ہے یہ, مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. مائنڈ سیٹ ہے, مہنگی چیز, برانڈڈ چیز, علاج ہی کیوں نہ ہو, ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو,
کھانا ہی کیوں نہ، اس میں لگتا ہے کہ کچھ ہے، یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہم بیچارے چھوٹے سوچ، ہماری غلام سوچ اسی میں خوش ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، پہلے ہم ہیپیٹائٹس کی ویکسین جو ہے ہم پیسوں سے لے کے لگاتے تھے اور مہنگی ملتی تھی بہت زیادہ اور سب لگواتے تھے. اب جب سے وہ ای پی آئی کے اندر آ گئی ہے تو اب لوگوں نے بہت ایزی لینا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہیپیٹائٹس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویکسینیشن لگ جائے گی. لیکن یہ تو سوچیں نا کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ اتنی محنت کر رہی ہے آپ کے لیے، آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، ڈور اسٹیپ پہ کر رہی ہے، آپ کو آپ سے منت سماجت کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے لگوا لو بھائی. کیونکہ دیکھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک کو بیماری ہوتی ہے دوسرے کو ہوگی، پڑوسی کو ہو جائے گی، اس کو ہو جائے گی. تو آپ اگر اپنا خیال نہیں کرتے تو پڑوسی کا خیال کر لیں، پڑوسی آپ کا خیال کر لیں، تو سب ایک معاشرہ جو ہے اس طرح سے بغیر بیماریوں کے ہو سکتا ہے. باہر کے معاشرے میں کیوں اتنی بیماریاں کم ہیں؟ اس کی وجہ سے کہ وہ پراپرلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کرانی ہے. انڈر 5 جتنے بھی بچوں کو ضروری ہوتی ہے اسکول جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے ان کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے تو پھر بھی جلدی ہم 2-2.5 سال میں بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کی ویکسینیشن پوری نہیں ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کوئی امیگریشن لینے جاتے ہیں باہر ممالک میں، پہلے وہ آپ کا ویکسینیشن کارڈ مانگتے ہیں کہ ذرا ویکسینیشن کارڈ تو لے آئیے آپ کہ آپ کی پوری پراپر ویکسینیشن ہوئی نہیں ہوئی ہے. وہ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں پاکستان میں، اور 2 نمبری بھی بہت چل رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ. جعلی کارڈ بھی بن اب دیکھیں نا حج پہ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، جاتے تو لیکن کیا کر کے جاتے ہیں ہم کو پتہ ہے. تو یہ کتنا بڑا یہ نہیں بولنا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ مطلب لوگوں کا اویئرنیس کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ اتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے بیماریاں لے کے آتے ہیں. جی وہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی، وہ جی سانس کا مسئلہ ہو گیا، یا ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا. تو بھائی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ آپ پراپرلی ویکسینیٹ نہیں ہو کے جاتے ہیں یہاں سے، پھر وہاں سے بیماریاں لے کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بیماری ہو گئی. تو یہ تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے نا، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. ویکسینیشن ضروری ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ جو علاج ہے وہ احتیاط سے بہتر ہے. احتیاط کر لیں، علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. آپ پہ جو بوجھ، جو آپ کے جیب پہ بوجھ ہے وہ بھی ختم ہوگا. جو ہاسپٹل کے اندر اتنا برڈن ہے، ہمارے یہاں ہیلتھ کا پہلی سسٹم صحیح نہیں ہے، پھر ہر آدمی بیمار ہو کے جاتا ہے، وہ برڈن بھی کم ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی خود کیئر کر لی. تو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتے یا بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی تھوڑی سی ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، اپنی پراپر روٹین میں، چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. روز برگر نہیں کھاتے؟ دیکھ بھال کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں جگہ پہنچ جاتے ہیں. دیکھ بھال کرتے ہیں؟ دیکھ بھال دیکھتے ہیں صحیح ہائیجینک ہے، نان ہائیجینک ہے، کیا ہے، کس طرح کھا رہے ہوتے ہیں. باہر کا سب کوئی سب چلاک بناتے ہیں، چلا کے بیوقوف بناتے ہیں ہمیں. بڑی چلاکی، آپ بڑے بڑے برانڈڈ میں بھی نہیں پکڑ سکتے کہ کیا ہو رہی ہے گھر میں. وہ تو خیر دیکھیں نا، اگر کسی کے دل میں بیماری آ جاتی ہے، وہ آپ کو کیا کھلا رہا ہے، اس کا بھی تو فرض بنتا ہے نا. بالکل ایسے. تو جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اسی جگہ آپ کو کیا دے رہا ہے. بالکل آپ تو اس پہ بلیو کر کے، فیتھ کر کے چیزیں لیتے ہیں نا. اگر وہ خدا نخواستہ آپ کو ڈش کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھے گا کہ بھائی آپ نے تو پوری پیمنٹ لے لی تھی، اب آپ نے ان کو کیا دیا. یہ بھی بہت صحیح ہے. اکثر لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں جناب وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. اچھی اچھی جگہوں سے کھا کے آتے ہیں، اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے، اتنی چیٹنگ ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات، ابھی آپ نے نا کہی تھی کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں خدا نخواستہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو کویشچن میرا یہ ہے، چونکہ آپ نے مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، انوائرمنٹ میں موجود ہے، جراثیم بھی ہیں. اب یہ ایفیکٹ جو کسی بھی ایج میں کیا ان لوگوں کو کرے گا جن کی بالکل ویکسینیشن یا انہوں نے پولیو ڈراپس نہیں پی ہیں، یا ان کو بھی خدا نخواستہ کر سکتا ہے کہ جنہوں نے پولیو ویکسینیشن بھی کر لی ہے، ڈراپس بھی پی لیے، لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے کیونکہ ہم اسے ٹوٹلی کل نہیں کر سکے تو آپ ہٹ ہو سکتے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کی قوت مدافعت بہت اسٹرانگ ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ کے جسم کے اندر ہے تو آپ کسی بھی بیماری سے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. انڈر 5 ہم کیوں پلاتے ہیں؟ اس وجہ سے پلاتے ہیں کہ ان کی امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ان بچوں کی جب امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے پراپرلی، اس سے پہلے آپ ویکسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، آپ ان کی قوت مدافعت کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی جراثیم اگر آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آپ نے اس کو مارنا ہے. تو اس لیے انڈر 5 میں ہم کہتے ہیں کہ تمام ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. جب بچہ گرون اپ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اب خدا نخواستہ مجھے کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ زکام، بخار، کھانسی ہو گئی، میرا امیون سسٹم ایسے ہی کمزور ہو گیا، اب مجھ پہ ہر بیماری حملہ آور ہوگی، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح خدا نخواستہ پولیو کا وائرس بھی ہو سکتا ہے. مجھے کینسر ہے، خدا نخواستہ میرا امیون سسٹم پہلے ہی کمپرومائز ہو گیا. مجھے کوئی اور بیماری ہے تو میرا امیون سسٹم پہلے ہی کمپرومائز ہو گیا، اب وہ وائرس ہی میرے جسم میں چلا گیا. اس کو تو فیوریبل انوائرمنٹ مل گیا نا کہ جی ٹھیک ہے، اس کا تو پہلی قوت مدافعت کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر پوچھنے والا مجھے، میں تو جہاں جاؤں گھس جاؤں. تو وہ اس وجہ سے ان کو بیماریوں کو زیادہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. بچوں میں زیادہ پرون ہوتے ہیں بچے 5 سال سے کم، جب ان کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو ان میں کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری ہو. بڑوں میں اس لیے احتیاطیں ہم دیتے ہیں کہ بڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ کیسز بڑوں میں بھی پائے گئے ہیں. اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جو پائے گئے وہ کیا ایج تھی؟ کوئی سرٹن ایج اگر آپ بتا سکیں کس ایج کے؟ تو
دیکھیں ایج سنے آپ نے patient؟ نہیں میں تو جو وٹنس کیے، جو نوٹس ہوئے، جو نوٹس ہوئے وہ تقریباً وہی ہوئے جو اپنے ایک اڈلٹ ایج ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں اگر لوں ان کو 18 سے لے کر اور 50 سال کے درمیان. اچھا 18 سے لے کے 50 سال کے درمیان کے بچوں میں ہو سکتی ہے. اب جتنا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قوت مدافعت ویسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ویسی پرون ہوتا ہے وہ، تو اس میں ان کو بھی دینی چاہیے. اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں یا ایسی جگہ جا رہے ہیں یا ایسے انوائرمنٹ میں تو وہ بھی احتیاطاً لینا چاہیے. روٹین میں تو ہم بڑوں کو نہیں پلاتے نا، جبکہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسے بہت بڑے موب میں جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے یا بہت بڑی کسی گیدرنگ میں جانا ہے، تو آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کو پلایا جائے. روٹین میں تو ہم نہیں پلاتے ان کو، لیکن باہر والوں کی طرف سے یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ جی جو بھی پاکستان سے جائے گا ٹریول، چاہے وہ 5 سال کا ہو یا 55 سال کا ہو یا 60 سال کا 70، اس نے پولیو ڈراپس پینے ہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں نا، وہ تو وہ کہتے ہیں ضرور پی کر آئیں آپ. اسی لیے وہ کہ ان کو پتہ ہے کہ جی بڑے میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پہلے کہتے ہیں یار ان کو امیون کر دیں تاکہ جب ہمارے وہاں پر آئیں، ہمارے ملک میں آئیں تو یہ امیون ہو کر آئیں، ان کو کوئی بیماری نہ ہو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی بڑوں کو بھی پلائیں آپ. لیکن بڑوں میں کیسز بہت شاذ و نادر کہیں ملتے ہیں، ایسے نہیں ملتے کہ روزانہ کہیں بڑے میں مل رہا ہے. بچوں میں انڈر 5 بہت زیادہ ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو پہلے امیون کریں، اور بڑوں میں جو ہے وہ کنڈیشنل کریں گے. اگر وہ کہیں جا رہے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کسی بڑے اس میں جا رہے ہیں، پروسیشن میں جا رہے ہیں کہ جی وہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ لا کے بیچتے ہیں کہ جی آپ پی کے جائیں اس کو اور ویکسینیٹ کر کے جائیں. چاہے وہ کوئی سی بیماری ہو، چاہے وہ ہیپیٹائٹس کی ہو، چاہے میننجائٹس کی ہو، چاہے وہ پولیو کی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویکسینیٹ ہو کے جائے تاکہ وہ بیماری نہ یہاں لے کر آئے نہ وہاں لے کر. جیسے اب تھوڑا موضوع سے ہم ہٹ جاتے ہیں لیکن اویئرنیس کے لیے بتا رہا ہوں، ایم پاکس کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ باہر سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں. اب وہاں پہ ویکسینیٹ نہیں ہوئے تبھی تو یہاں پر آ رہے ہیں لوگ. اب یہاں پہ خواہ ہمارے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا تو یہاں کوئی کیس لوکل نہیں یا کوئی ابھی تک دریافت ہوا، سب ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں. اسی طرح وہ بھیج رہے ہیں اپنی بیماریاں، بدلا لیا لوگوں میں نے. یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں تو وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو ہم ان سے ڈر رہے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے جس کو ہر لیول پہ جو ہے ایڈریس ہونا چاہیے، جس کنٹری میں بھی بیماری ہوتی ہے. اب جیسے یلو فیور کی بیماری افریقن کنٹری میں زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے جو بندہ ٹریول کر کے آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے یلو فیور کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ تو نہیں کہ پاکستان میں لے کر آ جائے، وہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے. تو وہ اگر اس طرح کی بیماریاں کا اگر آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیں، چلے اگلا کوئی پروگرام ہم رکھیں گے یلو فیور پر. ہاں بالکل رکھیں، کیونکہ یہ ساری پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں سارے، یہ جو میں بتاتا ہوں نا. اور پبلک ہیلتھ ایشوز وہ ہوتے ہیں جو ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور اس پہ جو ہے ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. جیسے آپ نے آج کا موضوع بہت اچھا رکھا، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پولیو کیا بلا ہے، کیا اس کے میتھس ہیں، کیا اس کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہمارے ذہنوں سے جائیں گے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں فلانا ہو جائے گا، تو ہم بچوں کو پولیو ڈراپس پلائیں گے نہیں، اور پھر اس کا خمیازہ اس طرح بھگتیں گے کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ خدا نہ ہر آدمی سے جو ہے خطرے میں ہے کہ انڈر 5 بچہ جو کسی کو پولیو نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایگزسٹ کرتی بیماری ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو بڑوں والی بات ہوئی تھی وہ آپ نے کہا تھا شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کیس ایسا نکلے ورنہ نہیں ہوتا. لیکن جو بہت موسٹ امپورٹنٹ بات تھی وہ آپ نے کہا بڑوں میں امیون سسٹم تھوڑا سا ہیلدی ہونا بھی بہت کتنا ضروری ہے نا. آپ کی خوراک اچھی ہو، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو، میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں. بڑوں میں تو مجھے لگا کہ صرف یہی وجہ ہے کہ اگر ہو رہا ہے تو ان کا امیون سسٹم ظاہر ہے اچھا نہیں ہوگا، ان کا کھانا پینا اچھا نہیں ہوگا، ان کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہوگا. تو بڑوں کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اپنی صحت کا بہت ایسے تو بچوں کا بھی رکھنا چاہیے. لیکن بچوں کی چونکہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، بڑوں اس ایج میں اس طرح سے ویکسینیشن نہیں ہوتی. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. باقی ویکسینیشن بہت 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 ضروری ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اور آخر میں پاکستان کے لیے. وقت ہو رہا ہے جی آپ سے اجازت لینے کا. تو یہاں زبردست سا کوئی بہترین سا اسی حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے کوئی میسج دیتے پھر ہم اجازت لیں گے. نہیں، آپ کے ناظرین و سامعین کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا سلوگن ہے پولیو ویکسین ہر بچہ ہر بار 2 قطرے اس کو ضرور پلائیں تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے جو پیارے بچے ہیں ان کو بچا سکیں. دیکھیں آپاج والی زندگی خدا نہ خواستہ اگر اس کو آپاج ہو جاتا ہے ساری عمر کے لیے آپ کے لیے یہ میت ہے اور مشکل کا پیشہ بنتا ہے اس بچے کے لیے بھی. وہ تو بچہ معصوم ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو وہ آپ سے احتجاج کرے کہ اماں ابا آپ نے مجھے کیوں نہیں 2 قطرے پلوائے. تو وہ تو آپ سے بڑا آپ کو عجیب نظروں سے دیکھے گا کہ جب سارے بچے پی رہے تھے تو مجھے بھی آپ پلوا دیتے تو میں اس بیماری سے موذی مرض سے بچ جاتا. کیونکہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ساری عمر بچہ جو ہے بیچارہ وہ اپاہج ہے، بیساکھیوں پہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل کہنا چاہیے نا عام لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے. تو خدا را اس کا خیال کریں. پولیو ڈراپس کی کمپین چل رہی ہے، جو بھی آپ کے گھروں میں آئے ویکسینیٹر ان سے ضرور 2 قطرے پلوائیں تاکہ اس موذی مرض سے آپ بچ سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر آفتاب احمد، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بہت کچھ ہم نے آج سیکھا. آئی ہوپ کہ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا، اور سیکھ لیا ہے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا.